بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 312 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاقرار الالتزامی کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ سے لے کر وَالْيَمِينُ لِلْمُنْكِرِ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف، تو سب سے پہلے اقرار کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ الاقرار اخبار انسان ثبوت الحق لغیرہ علی نفسہ، کہ اقرار کسی انسان کا اپنے آپ پر اس کے غیر کے لیے حق ثابت ہونے کی خبر دینے کا نام اقرار ہے۔ تو علا کے لفظ سے دعوی سے احتراز ہوا، کیونکہ علا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر یعنی اپنے خلاف کسی حق کے ثابت ہونے کی خبر دینے کا نام اقرار ہے، اور اگر اپنے نفع کے لیے ہو تو وہ اقرار نہیں ہوتا بلکہ وہ دعویٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس ہی کے لفظ سے شہادت نکل گیا، کیونکہ اگر وہ غیر پر حق کے ثابت ہونے کی خبر دیں تو وہ اقرار نہیں ہوگا بلکہ وہ شہادت ہوگی۔ نمبر 2، الاقرار حجة لترجح جنبة الصدق على الكذب، فمتى كانت جنبة الكذب راجحة على الصدق لا يكون الاقرار حجة، کہ اقرار اسی وقت حجت ہوگا کہ جب جنبۃ الصدق کذب پر راجح ہو، لہذا اگر کذب کا پلہ بھاری ہو تو اس صورت میں اقرار حجت نہیں ہوگا، جیسا کہ مکرہ کی صورت میں کہ اگر وہ اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اکراہ کی صورت میں جنبۃ الکذب جو ہے وہ راجح ہے۔ نمبر 3، الاقرار لا يصح الا من العاقل البالغ، کہ اقرار درست نہیں ہے مگر عاقل اور بالغ سے۔ اگر غیر بالغ ہے اور وہ تصرفات کو سمجھتا ہے اور ولی کی طرف سے اس کو اجازت ہے تو اس کا اقرار بھی درست ہے۔ نمبر 4، لا يصح الرجوع عن الاقرار الا في حقوق اللہ عز وجل، کہ اقرار سے رجوع کرنا یہ درست نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، یعنی حقوق العباد میں اقرار سے رجوع کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 5، بیان الکلام المبہم یصح موصولا و مفصولا، کسی شخص نے کوئی مبہم بات کہی تو اپنی مبہم بات کو کھولنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس کلام کو کھولنا بیان کرنا متصلا اور منفصلا دونوں طرح سے درست ہے، چاہے فوراً اس کی تشریح کریں اور چاہے درمیان میں کچھ اور باتیں آ جائیں، فصل آ جائیں، فصل کے بعد تشریح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نمبر 6، الاقرار للمجہول باطل، کسی مجہول شخص کے لیے کسی حق کا اقرار کرنا یہ باطل ہے۔ نمبر 7، القول فی بیان المقدار المبہم قول المقر اذا اختلف الا اذا خالف بیانہ بیان اللفظ، کہ اگر مقر نے مبہم مقدار بیان کیا ہے تو ابھی اس کی توضیح اور تشریح میں مقر کا قول معتبر ہوگا جب مقر اور مقر لہو کا اختلاف ہو جائے، البتہ اگر مقر کا بیان پہلے بیان کردہ لفظ کے مخالف ہے تو اس صورت میں مقر کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ نمبر 8، الاقرار انما يكون ملزما فيما يتناوله لفظ الاقرار یقینا، کہ اقرار صرف اسی چیز میں ملزم ہے کہ جسے یقینی طور پر اقرار کا لفظ شامل ہے، فلا تثبت زیادت بالشک، لہذا مقر بھی پر زیادتی شک کی بنیاد پر ثابت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 9، البیان المغیر لا یصح الا موصولا، کسی شخص نے اقرار کیا اور اس کے بعد وہ اپنے اقرار کو بدلنا چاہتا ہے تو اسی وقت معتبر ہے کہ جب موصولا ہو، اگر درمیان میں فاصلہ آ جائے منفصلا بیان مغیر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 10، الضرب لتکثیر الاجزاء لا لتکثیر المقدار، کہ ضرب اجزاء کی تکثیر کے لیے ہوتا ہے نہ کہ مقدار کی تکثیر کے لیے۔ مثلا 100 مالٹے ہیں، 100 مالٹوں کو 2 میں ضرب دی گئی تو 200 بن گئے، تو ابھی 200 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 سے مقدار بڑھا کر 200 مالٹے کیے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی 100 مالٹوں کو کاٹ کر 200 اجزاء بنائے جائیں۔ نمبر 11، الاقرار حجت قاصرۃ فیکون ملزما علی المقر دون غیرہ، اقرار حجت قاصرہ ہے کیونکہ مقر کی ولایت میں قصور ہے، تو اس وجہ سے
اقرار کا اثر صرف اور صرف مقر تک محدود رہے گا، یعنی اقرار اس پر ملزم ہوگا، اس کے غیر پر ملزم نہیں ہوگا، اور اس اقرار کا اثر غیر کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ نمبر 12 القول لمنکر العوارض، کہ جو شخص عوارض کا منکر ہوتا ہے اس کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولو قال له رجل لی علیک 1000 درہم، اور اگر کسی آدمی نے اس سے کہا کہ آپ کے لیے میرے ذمے 1000 درہم ہے، فقال اتزنها او انتقدها او اجلنی بها او قد قضیتکها فهذا اقرار بالدین، پس اس نے کہا کہ آپ ان کو تول لیں یا پرکھ لیں یا مجھے مہلت دیں یا میں وہ ادا کر چکا ہوں، تو یہ دین پر اقرار ہے۔ لأن لها في الأول والثاني كناية عن المذكور في الدعوة، اس لیے کہ پہلے اور دوسرے میں ہا ضمیر اس چیز سے کنایا ہے کہ جو دعوی میں مذکور ہے۔ فَكَأَنَّهُ قال اتزن الألف التي لك علي، تو گویا کہ اس نے یہ کہا کہ آپ وزن کریں ان 1000 دراہم کا کہ جو آپ کا میرے ذمے ہیں۔ حتی لو لم يذكر حرف الکنایت لا يكون اقرارا، یہاں تک کہ اگر وہ کنایہ کا حرف ذکر نہ کریں تو یہ اقرار نہیں ہوگا۔ لعدم انصرافه الى المذکور، مذکور کی طرف منصرف نہ ہونے کی وجہ سے۔ واما الثالث والرابع فلان التأجیل انما يكون في حق واجب، اور جہاں تک تیسری اور چوتھی کی بات ہے تو اس لیے کہ تأجیل واجب حق میں ہوتا ہے۔ والقضاء يتلو الوجوب، اور قضاء وجوب کے بعد آتا ہے۔ ودعوى الابراء كالقضاء لما بینا، اور ابراء کا دعویٰ ادائیگی کی طرح ہے اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ قال ولو قال له رجل، اس عبارت میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ مثلا حامد نے محمود سے کہا کہ آپ کے ذمے میرا 1000 درہم ہے، تو محمود جواباً کہنے لگا کہ آپ ان کو تول لیں، وزن کریں یا پرکھ لیں یا مجھے ان دراہم کی ادائیگی میں مہلت دیں یا وہ تو میں ادا کر چکا ہوں، تو محمود کے سارے جوابات اقرار بالدین ہے، یعنی وہ حامد کے لیے دین کا اقرار کر رہا ہے۔ لأن الہاء فی الاول والثانی، اس لیے کہ اتزنها اور انتقدها میں جو ہا ہے یہ دعوی میں مذکورہ چیز سے کنایا ہے، اور دعوی میں 1000 درہم مذکور ہے، لہٰذا جب محمود نے جواباً یہ کہا کہ اتزنها او انتقدها، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ دراہم کہ جس کا آپ میرے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی جو دراہم آپ کے میرے ذمے ہیں ان دراہم کو آپ تول لیں یا پرکھ لیں، تو یہ اپنے آپ پر دین کا اقرار ہوا۔ حتی لو لم یذکر حرف الکنایت، اور اگر محمود نے جواباً ہاں ذکر نہیں کیا، یعنی صرف اتزن اور انتقد کہا، تو اس صورت میں محمود کا یہ جواب اقرار بالدین نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہاں ضمیر مذکور کی طرف منصرف نہیں ہے اور مذکور 1000 درہم ہے، لہٰذا اس کا جواب اتزن یا انتقد سے دینا اقرار کو شامل نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ، اور جہاں تک تیسرے اور چوتھے جواب کی بات ہے، تیسرا جواب اجلنی بہا اور چوتھا جواب قد قضیتکها، تو یہ بھی اقرار بالدین ہے، اس لیے کہ جب اس نے اجلنی بہا کہا تو مہلت اور تاجیل اس حق میں دی جاتی ہے کہ جو ذمہ میں واجب ہو، تو جب محمود نے یہ کہا کہ اجلنی بہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حامد کا اس کی ذمے میں حق ثابت ہے، اور اسی طرح جب یہ کہا کہ قضیتکها میں ادا کر چکا ہوں، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ حامد کا محمود کی ذمہ دین ہے، اس لیے کہ ادائیگی واجب ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے، یعنی پہلے ذمے میں حق واجب ہوتا ہے اور واجب ہونے کے بعد وہ ادا کیا جاتا ہے۔ وَدَعْوَ الْإِبْرَاءِ كَالْقَضَاءِ، اسی طرح اگر محمود نے یہ کہا کہ آپ اس دین سے مجھے بری کر چکے ہیں تو جو حکم قضا کا ہے وہی ابراء کا ہے، یعنی یہ بھی اقرار بالدین شمار ہوگا اسی دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم قضا کے لیے بیان کر چکے ہیں کہ قضا حق واجب ہونے کے بعد ہوتا ہے، تو ایسی ہی ابراء بھی حق واجب ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ تو محمود کا یہ کہنا کہ آپ مجھے بری کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حامد کا اس کے ذمے پہلے حق ثابت ہو چکا ہے۔
آتے ہیں عبارت کی طرف، فَكَذَا دَعْوَ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ، اور یہی حکم صدقہ اور ہبہ کے دعوے کا ہے. لِأَنَّ التَّمْلِيكَ يَقْتَضِي سَابِقَةَ الْوُجُوبِ، اس لیے کہ تملیک پہلے وجوب کا تقاضا کرتا ہے. وَكَذَا لَوْ قَالَ أَحَلْتُكَ بِهَا عَلَى فُلَانٍ، اور اسی طرح اگر یہ کہا کہ ان دراہم میں آپ فلاں پر حوالہ کر چکا ہوں. لِأَنَّهُ تَحْوِيلُ الدَّيْنِ، اس لیے کہ دین کی تحویل ہے. وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ اقْضِي مَالِي عَلَيْكَ، اور اگر دوسرے سے کہا کہ آپ کے ذمہ میرا جو مال ہے وہ ادا کریں. فقال غدن، تو اس نے کہا کہ کل. فہو اقرار، تو یہ اقرار ہے. لأنه تأجیل دلالتا، اس لیے کہ مہلت طلب کرنا ہے دلالتا. وکذا اذا قال لم يحل بعد، اور اسی طرح اگر کہا کہ ابھی تک وقت پورا نہیں ہوا. او لیست بمہیئت، یا دراہم تیار نہیں ہے. لأنه ينصرف إلى المذکور، اس لیے کہ مذکور کی طرف منصرف ہے. علی ما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا. وَكَذَا دَعْوَ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ، یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ لی علیک الفن، تو اس نے مختلف قسم کے الفاظ استعمال، اتزینہ انتقیدہ، تو ان کا حکم پہلے بیان کیا گیا. یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس نے یہ کہا کہ وہ تو آپ نے مجھے بطور صدقہ دیے تھے یا ہبہ کیے تھے، تو یہ بھی اقرار بالدین ہے. وَكَذَا لَوْ قَالَ حَلْتُكَ بِهَا عَلَى فُلَانٍ، اور اسی طرح اگر یہ کہا کہ ان 1000 درہم میں تو میں نے آپ کو فلاں کے حوالہ کیا ہے، تو بھی اقرار بالدین ہے، اس لیے کہ دین کی تحویل ہے. وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ، اور اگر دوسرے سے یہ کہا کہ اقضی مالی علیکہ، کہ آپ کے ذمہ جو میرا مال ہے وہ آپ ادا کریں. فقال غدن، تو وہ کہنے لگا کہ کل ادا کروں گا، تو یہ بھی اقرار بالدین ہے، اس لیے کہ غدن کا لفظ کہنا دلالتاً تأجیل ہے. وَكَذَا إِذَا قَالَ لَمْ يَحُلَّ بَعْد، اور اسی طرح اگر یہ کہا کہ لم يحل بعد، یعنی اس نے یہ کہا کہ اقضی مالی علیکہ، تو جواباً محمود کہنے لگا کہ لم يحل بعد، کہ ابھی تک تو مدت پوری نہیں ہوئی ہے. اور لیست بمہیئۃ، یا وہ دراہم ابھی تک تیار نہیں ہے. تو یہ جواب مذکور کی طرف یعنی 1000 کی طرف چونکہ منصرف ہے، اس وجہ سے یہ بھی اقرار بالدین ہوگا. آخری جو دو مسئلے ہیں، یعنی ولو قال لآخر اقض مالی علیکہ، اور اسی طرح وکذا اذا قال لم يحل بعد، یہ ہمارے ہاں متداول نسخوں میں نہیں ہے، ہمارے اس منتخب کردہ بیروتی نسخہ میں موجود ہے. آتے ہیں عبارت کی طرف. قال ومن اقر بدین مؤجل فصدقه المقر له في الدین، اور اگر کسی نے دین مؤجل کا اقرار کیا تو مقرلہ نے دین میں اس کی تصدیق کی. وکذبہ فی التأجیل، اور اجل میں اس کی تکذیب کی. لزمہ الدین حالا، تو مقر کو فی الحال دین واجب ہوگا. لأنہ اقر علی نفسہ بمال، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ پر مال کا اقرار کیا. ودعا حقا لنفسہ فیہ، اور اس میں اپنے لیے حق کا دعویٰ کیا. فصار کما اذا اقر بعبد فی یدہ ودعا الاجارۃ، تو ایسا ہوا جیسا کہ وہ اپنے قبضے میں غلام پر اقرار کریں اور اجارہ کا دعویٰ کریں. بخلاف الاقرار بالدراہم السودی، برخلاف سیاہ دراہم پر اقرار کے. لأنہ صفت فیہ، اس لیے کہ اس میں سیاہ ہونا صفت ہے. وقد مرت المسألة فی الکفالۃ، اور کفالہ میں مسئلہ گزر چکا ہے. قالوا استحلف المقر له على الاجل، اور مقر له سے اجل پر قسم لی جائے گی. لأنہ منکر حقا علیہ، اس لیے کہ وہ اپنے ذمے پر حق کا انکار کر رہا ہے. والیمین علی المنکر، اور قسم منکر پر آتی ہے. قال ومن اقر بدین مؤجل، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کے لیے دین مؤجل کا اقرار کیا کہ مثلا زید کا میرے ذمے 1000 درہم ہے 1 مہینے کی مدت تک. تو زید نے دین میں تو اس کا اقرار کیا کہ ہاں 1000 دین ہے آپ کے ذمے، لیکن 1 مہینہ کی مدت نہیں ہے. تب اس مقر کو یہ 1000 فی الحال لازم ہوں گے. لأنہ اقر علی نفسہ بمال، یہاں سے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مقر نے اپنے خلاف مال کا اقرار کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مال میں اپنے لیے ایک حق کا دعویٰ کیا ہے. تو مال تو اس کے ذمہ واجب ہو جائے گا، لیکن جس حق کا اس نے اپنے لیے دعویٰ کیا ہے تو بینہ سے ثابت کرنا پڑے گا. اگر وہ بینہ سے عاجز ہوا تو مقر لہو سے
اجل نہ ہونے پر قسم لی جائے گی، اس لیے کہ اس کے ذمہ ایک حق ہے اور وہ مدت ہے، اور اس حق کا یہ انکار کر رہا ہے۔ اور ہم نے پہلے کتاب الدعوہ میں بھی تفصیل بیان کیا ہے کہ قسم منکر کی ذمہ ہوتی ہے۔ فصار كما اذا اقر بعبد في يده وادعى الاجارہ، اس مسئلہ کی توضیح اور تائید کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے، اور اس غلام پر اس نے زید کے لیے مثلا اقرار کیا کہ زید کا مملوک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا کہ میں نے اس سے اجرت پر لیا ہے۔ تو اقرار کی وجہ سے اس غلام پر زید کی ملکیت تو ثابت ہو جائے گی، لیکن جو اس نے دعویٰ کیا ہے صرف اس دعویٰ کی وجہ سے اجارہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے بینہ پیش کرنا پڑے گا۔ تو جیسے اس مسئلہ میں صرف دعویٰ سے اجارہ ثابت نہیں ہوتا، تو اوپر والے مسئلہ میں بھی اس نے جو تأجیل کا دعویٰ کیا ہے صرف دعویٰ سے اس کے لیے حق تأجیل ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے بینہ پیش کرنا پڑے گا۔ بخلاف الاقرار بالدراہم السودی، یہاں سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ حضرات فرمائے کہ ایک شخص نے دین مؤجل کا اقرار کیا تو دین تو ثابت ہو جائے گا لیکن اجل ثابت نہیں ہوگا، تو ایسے اگر کوئی شخص دراہم سود یعنی سیاہ دراہم کا اقرار کرے تو اس کے ذمہ میں بھی صرف دراہم واجب ہونی چاہیے، سیاہ نہ ہو بلکہ سفید ہو۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایت دے رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دراہم سود پر اقرار کیا ہے یعنی سیاہ دراہم کا اقرار کیا ہے تو سیاہ ہونا یہ ایک صفت ہے، تو جس صفت کے ساتھ اس نے اقرار کیا ہے اسی صفت کے ساتھ دراہم اس پر واجب ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دراہم سود درہم کی ایک نوع ہے، اور جہاں تک اجل کی بات ہے تو اجل ایک عارض ہے، اس وجہ سے کہ شرط لگانے سے اجل ثابت ہوتا ہے، بغیر شرط لگائے اجل ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو نوع ہوتی ہے اس میں مقر کا قول معتبر ہوتا ہے، اور جو چیز عوارض کے قبیل میں سے ہو اس میں منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ قالوا استحلف المقر له على الاجل، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ مقر له پر حق تاجیل کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کے ذمے میرے لیے حق اجل ثابت ہے، اور مقر له اس کا منکر ہے، تو جو شخص اپنے آپ پر حق کے ثابت ہونے کا منکر ہو اس کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔